الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني العربي، السراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، صلوات الذي كون المعراج سفره والبراق مركبه، وسدرة المنتهى منزله، وقاب قوسين أو أدنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات سارے مومنین عقیدت نال بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ الذي في التوراة اشتهاره، وفي الإنجيل أذكاره، وفي الزبور أوصافه، وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا علينا للهدى، صلوات توجہ ہے مومنین کرام۔ یا ابن آدم اجلک یضحک بعملک، اے فرزند آدم تیری موت تیریاں لمبیاں امیداں اور لمبے منصوبے دیکھ کے ہسدی ہوئی نظر آندی ہے۔ جی یہ پلازہ بن گئے جی، دوسرا بنا من دا پروگرام ہے، اور اس دے اتے ڈبل ٹرپل منزل اور آخر تیری حیش رکھن دا پروگرام ہے جی۔ اتے دل ہے، میری کوشش ہے کہ ایک آفس بھی بن منجے، ڈاہ منزلہ بلند بلڈگانو یاد کرن والا، کداں 10 فٹ جھکی قبر کو یاد کیتا کا، ہر بلندی دا ایک زوال ہے، جنہیں تینے لمبے منصوبے ہوندن اور محفلچ بہ کے لمبیاں لمبیاں امیداں اور لمبے لمبے ارادے، تیریاں لمبیاں امیداں دے کے میری موت ہس دیئے مسکران دیئے، ملک الموت تعجب کریں دے، کتنا غافل انسان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبیاں جو سب تو لمبی عمر پاون والا حضرت نوح، ملک الموت آیا تیاکس یا اطول الانبیاء، یا اطول الانبیاء عمرن، اے سارے نبیاں جو لمبی عمر پاون والا، کیف وجدت دنیا، تیری کیمیں گزری ہے، اتنی لمبی زندگی گزاری کی تھی، کیمیں ہی بھی۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے ملک الموت، اتنو 2500 سال لگدا پائے، میں نو ہی میں لگدا ہے جی میں ایک مقام دے 2 دروازے ہوں، میں ایک جو داخل ہوں، بے جو نکل گیا ہوں، اتنا ہی پتہ لگ گئے 2500 سال دے گزرتے ہیں۔ ملک الموت حیران ہویا اور اس نے کہا، اے نبی اللہ، آخری نبی دی امت ہو سی، مختصر جی زندگی ہو سی، ہاں گھر کیوں نہیں بھی بنایا؟
جھونپڑی چ رہتے ہیں، جھونپڑی چ حضرت نوح تے گھر کیوں نہیں بھی بنایا وہاں کہ روزانہ سوچیں دا ہمیں کہ چنگا گھر بنا ساں، لیکن جلے سورج چڑھدا ہا اس ویلے سوچیں دا ہمیں ایڈی ہی بھی اللہ دے دین دی تبلیغ وچ گزار چھوڑا، اس ارادے نال زندگی گزر دی رہی ہے تے گھر نہیں بنایا ایڈی بھی میں اللہ دے دین دی تبلیغ وچ گزارا۔ ملک الموت تھا، آخری نبی دی امت ہو سی، 60-70 سال کل زندگی ہو سی، اتنے لمبے چوڑے گھر ہو سن، لمبے چوڑے منصوبے ہو سن، اس ویلے حیران تھے ملک الموت، آکس لمبیاں امیداں بلند منزلاں، جتنیاں منزلاں بلند اتنی زندگی کم۔ حضرت نوح ٹھڈا سا بھر کے آدھن اگر میں نو پہلے نہیں علم ہوندہ نا جو تیری 60-70 سال زندگی ہے، میں تا یہ 70 سال ہکے سجدے چ گزار چھوڑا۔ یا ابن آدم اجلو کا یزحق بے عملک، تیری موت تیری لمبیاں امیدہ دیکھ کے مسکران دیے، قضائی یزحق من حضرک، کچھ بندن جڑے موت کل ڈھیر دردن ضرورت تو زیادہ ہے۔ مومنین کرام موت کنو بچن واسطے اگر کوئی کوشش کرے بچ نہیں سکتا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کوئی لوہے دا بہت بڑا کوٹ، لوہے دا بہت بڑا محل بناوے، ہر پاسوں لوہا ہوئے، ہوائی داخل نہ ہوئے، موٹے موٹے تالے لگے ہوئے ہوئے تے اندر وانج باہوے تے مطمئن ہوئے جو ہون میرے تک کوئی نہیں آ سکتا۔ آواز قدرت بیان دیئے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو جتنے اچھے محل کلچ مضبوط چ وانج بائے کوئی چیز بھی داخل نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھیں میرا ملک الموت تیرے تک پہنچ وانجنا ہے۔ کائنات دی کوئی طاقت میرے ملک الموت کو نہیں روک سکتی، موت آمنے اور تیرے تک پہنچنے۔ کچھ بندے کچھ ضرورت تو زیادہ محتاط ہوں دیں اور لمبی زندگی گزارنا چاہ دیں، جس طرح مائیکل جیکسن گزرے، پاپ میوزک دا مہر امریکہ دے اندر، بیسیکلی وہ کالی جلدہ ہے، کالی جلدہ غریب گھر دا ہے، کالی جلدہ غریب گھر دا گمنام خاندان دا، وہ کوئی نہ تریہاں چیزاں کلو نفرت آئی۔ میں اپنا خاندان بھی بلند دیکھنا چاہتا، رنگ بھی سفید دیکھنا چاہتا، میں دنیا دا امیر ترین تے مختصر زندگی کلو بھی کو نفرت آئی کہ میں 150 سال ان دا ٹارگیٹ آئی میں زندہ رہنا چاہتا۔ برادران اس نے جڑا گھر بنایا وہ کیمپ آئی، کیمپ جیڑے کمرے چراندا ہے وہ آکسیجن کیمپ ہے، کم از کم 25 نوجوان ایز اے سپیر پارٹ ان دے محلی چراندے ہیں کہ اگر ادھا جگر ڈیمیج ہویا تو کہیں ادھا جگر کٹ کے ٹرانسپلانٹ کر رہی تھا ویسی، اگر ادھا گردہ خراب ہویا نقارہ ہویا جی میں سپیر پارٹ دیا دکانہ تو آزاد نہیں ملتے پارٹس گڈیاں دے، وہ اتنے نوجوان رکھے ہوئے ہیں کہ اگر میرے واسطے کوئی پرابلم بنا، اگر کہیں دے بلڈ دی ضرورت پہ دا بلڈ کٹ کے دا ویسی، کہیں دے جگر دی ضرورت پہ میں دا جگر کٹ کے اپنے جگر پوا چھوڑے ساں، اگر گردے نقار ہوئے، اور اتنا وہ مالدار ہے کہ اس نے ہر قسمی اسپیشلسٹ، ہر آزاد اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھا ہویا ہے، لہذا کہیں وقت بھی اگر ضرورت ہوئے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہوئے، ان کا گھر بھی یہی کمرہ آکسیجن کیمپ پہ نوجوان سپیر پارٹ دے طور تے آن چوٹی دے مہر ترین ڈاکٹر جڑے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں وہ ایٹ اے ٹائم موجود ہیں، اور جڑے روم وچ سمدہ ہے وہ آکسیجن اتنی وافر مقداری چوندی ہے یعنی سیچوریشن کم نہ ہوئے، فرض کی تا سانس دا پرابلم بھی بند ہے تو آلریڈی ماسک نہ لاؤنا پڑا، اتنی وافر مقداری آکسیجن موجود ہے۔ اسی کیمپ وچ ستا ہوئے، اسی روم میں جگہ آکسیجن روم ہے، سارے سپیٹ پارٹ والے نوجوان اضافی کو بچامن والے جنہ دے جگر گردے کڑ کے ہی پاونے ہیں، اور سارے ڈاکٹر موجود ہیں۔
جتھا آکسیجن وافر مقدار وچ موجود ہے اسی مکان وچ اوندا ساہ گھٹیجنا شروع ہو گئی ہے. اتھے کو ساہ دی تنگی ہوئی ہے جتھے آکسیجن موجود ہے. قبلہ سولر صاحب کو خدا دی ذات سلامت رکھے، حاجی محمد حسن سولر صاحب بچپن وچ ساری مجلس ہے تے ساری مجلس سے انہوں دا خطاب ہے تے جملہ میں انہوں پر سنائی. میکسیمم میں کہ 7ویں 8ویں دا سٹوڈنٹ ہو سا. انہوں کا ایک دسترخوان ہے اتا کھانا لگا ہوئے گھر وچ جڑی سالن پکی ہے، باپ بھی وہ سالن پیا کھاندا ہے، بیٹا بھی وہ سالن پیا کھاندا ہے. جیڑی روٹی گھر وچ پکی ہے باپ بھی کھاندا پے تے بیٹا بھی. او بھائی جیڑی گاؤں مجھ دا دودھ گھر وچ آیا ہے باپ بھی وہ یوز پیا کریں دے تے بیٹا بھی. جیڑے پھل باپ پیا کھاندا ہے بیٹا وہ پیا کھاندا ہے. ساریاں نعمتاں 5 سال دا بچہ کھا کے جوان پیا تھی دے، اوے نعمتاں 45 سال دا بابا کھا کے بڑھڑا پیا تھی دے. مننا پوسی درمیان وچ کوئی طاقت ہے جڑی بچہ نو جوان کرے دیے، جواناں نو ضعیف کر چھڑے. اور مومنین نوجوان کداں واسطے بھی اپنے عقیدے چوں ذات خدا کو سکپ نہیں کرنا، ڈیلیٹ نہیں کرنا. تھوڑی ہر سرگرمی دا محور اور مرکز اور تھوڑے تمام معاملات دی ٹیک فقط ذات خدا ہونی چاہیے. اگر تو لمبے منصوبے بنے دے پے ہوئے تے درمیان وچ خدا دی ذات شامل ہے تے یہ کچھ آدھے بیٹھے ہوئے اگر میرے مالک نو منظور ہویا تے خدا نے چاہا ارادہ تا ہے تیری یا آجزی دے کے خدا دی ذات تے کو لمبی عمری عطا کر چھڑے دیئے تیرے خواباں کو پورا ہی کر چھڑے دیئے. شرط ہے درمیان خدا ہوئے تیری گفتگو ذات خدا نظر آتا. انسان دی زبان بے مہار بے لغام نہ چل دی پئی ہو میں یہ کر سکتا میں یہ کر سکتا میرا یہ پروگرام ہے. اس میں تے میرے کنوں تیرے خالق کو بڑی نفرت. جڑا ابلیس نے آکھا میں نو آگی چو بڑھائی آدم نو مٹی چو بڑھائی میں افضل ہاں. یہ جڑی میں ہے نا بڑی بھیڑی چیز ہے. میں شیطان بنے دیئے. یہ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. مینوفیکچرنگ کمپنی جانتے ہو جتا کوئی چیز کوئی پروڈکٹس بنتی ہیں. یہ جڑا انسان دی میں ہے نا میں یہ شیطان ساز فیکٹری. چلو میں نوجوانہ کو گل سمجھاواں. بروز معاشر اگر فرشتے خدا نہ خواستہ میری گردن وچ رسیاں پا کے خالق کل گھن ونجن تے یہ مجرم ہے میں جڑا بہانہ بناونا ہے کہ میں سمجھ اللہ میں کو شیطان گمراہ کیتا. اگر شیطان گمراہ نہ کرے میں تیری نافرمانی نہ کرا. کوئی ہو رے جس ویلے اللہ دے سامنے گیا پروردگار اللہ اگر یہ خناس میرے دل وچ وسواس نہ پے دے یہ شیطان تے شتونگڑے مل کے میں کو گمراہ نہ کریں دے میں ڈی ٹریک نہ ہوا میں تیری نافرمانی نہ کرا. کہ شیطان ابلیس صبح دے ٹائم آ کے میرا سر نہ دباویا میرے پیراں دے بوسے نہ گھنے ہاں تو میری فجر دی نماز لے آ کے کھل بنیا. ہر بندہ شیطان کو قصوروار بنا کے اپنی جان چھڑاون دی کوشش کرے سی. سوال یہ ہے بروز معاشر شیطان کیڑا بہانہ بنے سی. خدا دے سامنے ابلیس کی میں آگ سکتے ہیں کہ میں کو کہیں گمراہ کیتا. جہان دا سب تو بڑا مجرم ابلیس شیطان ہے. کوئی گل سمجھ آن دی پئی یا نہیں پئی؟ ہر بندے خدا دے سامنے کوئی جواز پیش کرنا کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرنا ہے اپنے گناہوں تو جان چھڑاون واسطے کوئی نہ کوئی انسان دلیل پیش کرے سی. اور قرآن دی آیتاں گواہ ہیں الیوم نختم علی افواہہم جلے بندہ ڈھیر بولے سی نا خدا دے سامنے جس ویلے ضرورت تو زیادہ بولے سی سامنے جہنم دے شعلے نکل دے پائیں
ویک کے ہونی دی جرت نہیں تھی دی یہ مقردہ آن ہے مقردہ میرا اللہ یہ میں نہیں کیتا یہ میں نہیں کیتا یہ فرشتہ نے میرے نال زیادتی کی تھی جڑا ڈھیر بولے سی آواز قدرت سی اليوم نختم على افواہہم وقت میں تھوڑا منہ بند کر چھڑے سا وقت تیرے ہاتھ وتکلمنا ایدیہم وقت تھوڑے ہاتھ میرے نال پہ بلندے حسن ہاتھ تیرے حسن بلندے تیرے خلاف پہ حسن آئے انسان وقت اس ویلے پتہ لگ سی آئی انہا ہتھاں دا مالک تو نامے انہا ہتھاں دا مالک وہ ہی جائیں تینوں عطا فرمائے ہاتھ میرے خلاف بھی میرے پیر میرے خلاف زبان میری میرے خلاف گھبراتا نہیں میں کہ مومنی نے کہا آواز بلند سلوان سوال ہے نوجوانوں ابلیس جلے اللہ دی بارگاہ مجرم بن کے گیا کھڑا ہو سی یہ کیڑا بہانہ بنے سی ابلیس کو کہیں گمراہ کیتا ہے شیطان کو کیڑی شیطان بنائے یاد رکھا شیطان کو جیڑی شے نے شیطان بنایا ہے وہ یہ اندر علی میں ہے میں اے تکبر اے میں کر سکتا ہے میرا یہ منصوب ہے میرے کو کون ہے جرا رکاوٹ بن سکتا ہے اے وہ بھیڑی شے ہے یہ کو قرآن نے نفس ہے صوفیہ دی زبانی چ من آکھا میں دے سرائکی چ میں آکھا میں دران دے اور یاد رکھا ہے نوجوانوں اللہ نے 10 قسمہ کہیں مقام تے مسلسل نہیں چاہیے 10 قسمہ خالق نے مسلسل کہیں صورت اچ نہیں چاہیے یہ ہکے مقام تے اللہ نے 10 قسمہ چاہ کے آکھا ہے کامیاب وہ ہے جائیں اپنے اندر کو پاک کر چھوڑا جائیں میں نو مار چھوڑا دنیا کو فتح کرنا آسان ہے اپنے آپ کو فتح کرنا بڑا مشکل ہے دنیا دے طاقتور دی کانڈ لامنا آسان ہے یہ اپنی میں نال لڑنا بڑا مشکل ہے اور کائنات خدا دے نزدیک سب تو زیادہ کامیاب وہ بندے جرا اپنے آپ نو شکست دے سکتا ہے پتہ نہیں میں کیا آنکھ گی جو دل آکھے انسان وہ نہ کرے جو خواہشات آکھیں جو نفس آکھے وہ نہ کرے اپنے نال جنگ کرنا جنگیدن با نفس جہان دا سب تو وڈا معرکہ کائنات دی سب تو وڈی جنگ اور مشکل ترین لڑائی کہیں بے نال لڑنا نہیں مشکل ترین جنگ اپنے نال لڑنا ہے اور کائنات دا کامیاب ترین او بندہ ہے جرا اپنے آپ کو شکست دے کے خالق دی اطاعت کرے گا اپنے آپ کو فتح کرنا آسان ہے او جرا مسلمان ڈھیر سارے کافر مار کے تھے کئی اٹھ مال غنیمت لڑ کے فتح دا نقارہ وجہ دے ہوئے داخل ہوئے مدینے اور ہر کہنے چہرے پہ خوشی دے آثار بڑی فتح ہوئی ہے سلطان الانبیاء نے فرمایا چھوٹا جہاد ہی جڑا کر رہے وے بڑا تا ہون لڑنا ہے یا رسول اللہ اے جنگ چھوٹا جہاد ہی بڑا جہاد فرمایا اپنے نال لڑنا اپنی خواہشات کو شکست دے ہونا اپنا محاسبہ کرنا اپنا آڈٹ کرنا یہ بڑا جہاد لہذا اپنے آپ کو شکست دے منا کائنات کی سب تو بڑی جنگ ہے شیطان کیا سی میں کو کہیں شیطان بنے شیطان کیا سی میں کو کہیں گمراہ کیتے مومنین کرام یاد رکھا ہے شیطان کو شیطان بنامن والی چیز اے میں ہے اگر خدا دے سامنے نہ آدھا نہ او مٹی چو بنائے میں آگی چو بنا خلقتہو من تین مٹی دی حسیت ہی کوئی نہیں میں بھاچ بنا جلا بار بار میں اخس آواز قدرت یہ فخرج منہا فإنکا رجیم دفع ہو جا نکل ون میری بارگاہ متکبر دی گجائش نہیں اتھا تا جھکانا دے آن رہا دے اور ایک شاعر ہے اس نے مکالمہ لکھا ہے ابلیس تے اب فرزند آدم دا اندھا ہک مصرہ میں کو یاد ہے نوجوانوں ہک سطر میں نے یاد ہے پورا شعر یاد نہیں اندھی پوری نظم ہے اندھے وچ ابلیس خدا دے سامنے مقدمہ دائر کر کے انسان دے مقابلے چاہ کے بھی آدھے میں آدم کو سجدہ نہ ہی کیتا
تے میں کو لوگو شیطان آہدن تو رب کو سجدہ نہیں کریں دا تے کو سید تے خان آہدن اندھے ہمت کو سلام ہے اندھے حوصلے کو سلام ہے کہ جڑا ایک سجدہ چھوڑے ہوتا ابلیس ہے تے جائے خالق دے نوہاری 34 واجب سجدے چھوڑ دیتے 17 رکعتاں واجب ہیں اور ہر رکعت 2 سجدے خدا جانے یہ بندہ خالق دے سامنے کیڑا بہانہ گن کے ویسے اور مومنین کرام گل جو گل نکل دیئے تقدیری یزحق من تدبیر تیریاں تدبیران تے میری تقدیر ہس دیئے تیریاں تدبیران تے میری تقدیر ہس دی ہے اگر اپنی تدبیر اللہ دی رضا شامل کر چاہت اللہ دی ذات اپنی تقدیر تیری تدبیر دے مطابق ڈھال چھڑے دی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ آئے مطمئن حسین میں راضی ہوں تو دسا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہاں وآخرتی یزحق من دنیا تیری دنیا کو کٹھا کرن دی جلدی کو دے دے آیا ہر بندہ ایمرجنسی چاہیے کہ میرا اکاؤنٹ ڈبل ٹرپل کڈن ہونے ہر بندہ اتنا مادیت پرست ہو چکا ہے آواز قدرت آندھی ہے تیری دنیا دی باغ دوڑ دیکھ کے تیرا حرص اور لالچ دیکھ کے میری آخرت تیری دنیا تے ہستی ہوئی نظر آندھی ہے وَقِسْمَتِ يَزْحَقُ مِنْ حِرْسِكَ جڑی میری تقسیم ہے نا تیرے حرص کو دیکھ کے میری تقسیم مسکر آندھی ہے وہ خدا دا بندہ اپنا حرصی دیکھ لکھن والے نے کیا لکھ چھوڑا ہے تو نہیں رات اپنا سکون چھوڑ کے ہوں دا سجدہ ہی نہیں کریں دا مت گاہک ضائع ہو ونجے پالٹی پہ آندھی دکان دا شٹر سٹا ہو سکدے گاہک آگے تے خالی وال ونجے انسان اس لالچ چ بیٹھا ہے حی علی الصلاۃ دی آواز سندا رہ گئے آواز قدرت آندھی ہے قسمت یزحق من حرصک تیرے حرص کو دیکھ کے میری تقسیم مسکران دی ہوئی نظر آندھی ہے فَإِنَّ رِزْقَكَ مَوْزُونٌ مَعْرُوفٌ مَقْتُوبٌ مَخْزُونٌ یہ سارے ہم وزن لفظ ادیب لوگ بیٹھے ہوئے میں نے بڑے پیارے لگے آئے فرزند آدم فَإِنَّ رِزْقَكَ او میرا بندہ حرص کر کے رزق دے پیچھے خالق دا در نہ چھوڑ میری نافرمانی رزق دے پیچھوں نہ کر تو رزق دی دوڑ دے پیچھوں پیا وید ہے تینوں پتہ نہیں تیرا ہک رزق او ہے موزون معروف میں وزن کر کے ہوتے تیرا نائی لکھ رکھا ہے موزون معروف مکتوب ہوتے لکھا پہ فلانے ابن فلانے دا اتنا رزق ہے اے بیا کوئی نہیں چاہ سکتا اے جی میں کہیں دا لیٹر آوے جہندہ نہ ہو دے ہوں کو مل دے نا کوئی بیا کھول ہی نہیں سکتا تیرا رزق میں پارسل کر رکھا ہے تیرا نا لکھ کے اتے مہری لا رکھیے تیرا کوئی نہیں کھس سکتا رزق دے پاروں میرا دروازہ نہ چھوڑا حضرت عیسیٰ نے خواب دیٹھا ایک دم بریدہ گاں ہے دم کٹی مخلوقوں دے پیچھو بھجدی ودی ہے وہ کہیں کو پکڑن نہیں دے دی لازہ گزرا وہ مخلوق تھک ہار کے گاں دے پیچھو بھاج کے جلے تھک نس کے آگا نکل گئے بھئی حضرت عیسیٰ نے دیٹھا کہ ایک مخلوق کے جڑی اگو بھجدی ودی ہے تے دم بریدہ دم کٹی وہ ٹنڈی گاں انہاں دے پیچھو بھجدی ودی ہے وہ لوگ ہاتھ نہیں دے دے کچھ وہ ہی جڑے گاں دے پیچھو بھجدے ودن گاں نہیں ہاتھ دے دی دم بریدہ دم کٹی اور کچھ وہ ہی جنہاں دے پیچھو گاں دوڑ دی ودی پروردگار اللہ صبح ہوئی راز و نیاز سے بعد راز کیا ہے میرا اللہ آواز قدرت یہ آئے عیسیٰ یہ دم بریدہ دم کٹی گاں یہ دنیا ہے دولت پیسے میری مخلوق جو جیڑے حرص کر کے ایندے پیچھو بھج دن وہ ساری زندگی بھج دے مر ویندن اے ہتھے نہیں آدھی تے جیڑے ای کو کٹ کر کے ٹور پومن دے میں تو ٹور پومن دنیا انہاں دے پیچھو بھج دی رہتی انہاں دے دروازے تے ٹور کے آ ویندی ہے دنیا انہاں دے پیچھو ہی میں بھج دی ہے جی میں حریص دنیا دے پیچھو بھج دا
موزون معروف مکتوب مخزون. مخزون آدھے خزانے کو مخزن یعنی سٹور روم جتا اللہ دے خزانے ہیں نا وہ تا تیرا رزق سٹورج بھی ہے جمع تھیا جس ویلے تیری نوبت آسی تنو ملنا ہے. اور یاد رکھا ہے ایک اور رزق ہے جڑا میں پہلے نہیں دسا ہے خدا نے معین کی تے ایک اور رزق ہے جڑا اللہ نے تقدیری جو لکھا تا ہے لیکن نال ایک شرط رکھی اس شرط کہ اگر اتو زیادہ منگنا چاہتا ہے طالب ہے بات اے میں رزق دا دعا نال مشروط پیا کرے نا کہ میری بارگاہ چاہ کے ہاتھ بلند کرے سی مگسی تا میں عطا کرے سا. جی او اپنے آپ کو غنی سمجھ دے تو میں بھی غنی الاغنیاء ہاں اپنے آپ کو فقیر منے سی تو میں غنی زیادہ عطا کرے. جی اگر میرے بندے نہ منگا تو خالق بھی عطا نہیں کرے دا. کچھ چیزیں جنہی اللہ نے دعا نہ مشروط خرچ چھوڑی مگسی تا عطا کرے سا. اگر یہ نہیں مگنا تو اللہ بھی عطا نہیں کرنا. ہاں فبادر الموت بعملک الخیر موت دی تیاری کر زواری دے ویندہ پائیں پیسے پاسپورٹ ویزا موت دی تیاری بعمل الخیر چنگے اعمال دے ذریعے موت دی تیاری کر. فَإِنَّ رِزْقَكَ لَا يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ میرا بندہ جڑا تیدا لقمہ اللہ زمانت پیا دیندہ ہے تیدی روزی بھی کوئی نہیں کھا سکتا. چھیم امام نے فرمایا انہا رزقی لا یقل غیری میرا رزق میرے کل کوئی نہیں کھس سکدا. یبن آدم دنیا مرن علی اولیائی اے فرزند آدم رکھیں یاد کہیں دی فارچونر دے کے جی میں ٹائر گھومیں نال تیرا دماغ چکراوے نہیں. کہیں دا چنگا گھر دے کے اپنے ہلکے گھر کو دے کے تینو پسینے نہ چھٹے. میں اپنے سجنہ واسطے اے دنیا تنگ بڑھائیے لیکن آخرت دیا نعمتہ میں اپنے سجنہ واسطے خالق کر چھوڑا. سبحان اللہ. ابن آدم دنیا مرن علی اولیائی یہ میرے حسن انہاں تے دنیا سخت ہو سی کڑوی ہو سی انہاں واسطے اوپ ہو سی گھر دے معاملے کاروبار دے معاملے رہائش دے معاملے معاملات دے معاملے حتیٰ کہ معاشرتی طور تے بھی جیڑا بندہ ہو سی لوگ ان دے کل نفرت کرے سے توہین احانت تو سدے دینے میں پہ اپنے ممبر دی کیا حالت ہے. پہلے ممبر دے ہوتے بے نماز دا قصیدہ پڑھا میں در آندہ ہے نمازی دے ہوتے لعنت کریں گے. مومنین یہ تو وڈا ظلم کوئی بھی ہو سی جیڑا حج تے ونجے او شمیرے جو شمیر حج تے گیا تے جائیں حرام کیتا ہے اپنا پیسہ تے واجب حج ادا نہیں کیتا وہ ابو ذر سلمان کمبرے دیکھو شمیر دا حج نظر آندہ ہے دیکھو پنجی حج زین العابدین دے پیدل نظر نہیں آندہ. اٹھنی دی مہار پکڑ کے ٹرتے پیدل پنجی حج کیتے علی زین العابدین ایک دشمن دی رگ پھڑکی ہے دشمنی علی آدھے اے علی جبن الحسین جی سواری تے سوار نہیں ہونا ہوندہ وطنال کیوں آنے دے جڑا چڑھنا نہیں اٹھنی تے چڑھ دے پکڑے دے کیوں ہوئے نال کیوں آنے دے جڑا جواب دیتا ہے حسین دے بچڑے تحت سرا تک زمین دا کلیجے ٹھڈا تھی گیا حسی فرمیدن اپنی سواری گھن کے اس گلو مدینے چو ٹرداں جو دشمنانے اولاد رسول تانا نہ مارن جو اولاد زہرہ ایڈی غریب ہو گئی ہے جو سواری کو نہیں اس کا لوٹنی دی مہار پکڑ کے ٹرداں انج نہ کہنا اولاد بطول ایڈی غریب ہے جو سواری نہیں رہ گئیاں. اچھا جی ہوں دیئے تے بس سوار کیوں دی بیٹھی دے فرمیدن جن دے دروازے تے پیا وینا وہ بلند اتنا ہے حیاء آندہ ہے کی میں بلند ہو کے ہوں دے دروازے تے ان دی عظمت اتنی آباد و شاد رہا. مومنین کرام بر اسب چپے سوار شدی ساڑھے محبان اہل بیت دماغ اتنے الٹ کر لیتے نے کہ برے دی تعریف نیک دی توہین بے نماز کو اعزاز نمازی کے لعنت خمس خور کو سبحان اللہ کو انعام وہ دیا تعریفان دے پل اور جنہ واجبات دا پہبند وہ مقصر وہ دشمن علی مالکم کیف تحکمون ایک جی قضاوت ودے کریں دے وے
برے دی وکالت کرنی جائیں جرم کیڑے جائیں اذان چلی تھی سارے ہوں دی توہین کرے سے تے کو نیندر جو نہیں آدھی ساری نیندری خراب آ کرے نے تو اللہ دی طرفوں پیغمبر لگ گئے جو ساریاں اذان آتائیں دے منین اذان دے بعد شروع تھی ویندے لمبیاں لمبیاں دعاں اللہم قل ولیک الحجت تے ٹھیکا گھندا ہوئے تے کو فانڈ ملتا پائے اپنی زبان سنبھال کے استعمال کر اگر اذان دے منا احانت اور توہین دی علامت ہو گیا دہویں دی فجر حجاج بن مسروق کو حسین اجنا کہ آج تائیں نہیں دے منی آج نانے دی شکلاں دے دے منی اذان دے منا سیرت علی اکبر ہے اذان دے منا سیرت امیر المومنین ہے انہیں بھی ماہ رمضان دی فجر حسن مولا اذان دے من کیوں نہیں گئے حسین مولا اذان دے من کیوں نہیں گئے اتنا عشقی اذان نال علی کو علی آپ میں دہن آزان دے من کوئی تھوڑا اعزاز نہیں ہو میری قوم دا غیرت مندہ محراب بچ منج کے آزان دے منا یہ کوئی تھوڑی عزت نہیں معزن امیر المومنین معزن علی اکبر معزن یہ کوئی تھوڑا عہدہ نہیں معزن والا لیکن ایسا کیا کیتا ہے ایسا برائی کو ڈیفینڈ کرے سو اور نیکوکار کو ہمیشہ اپنے الفاظ دے جتنے تیر ہو سن وہ شریفوں کو لگ سن بے حیاء دا ڈنڈا ہر کہنے وزنی شریف دی شرافت کمزوری آواز قدرت پہ آن دیئے گھبرامے نہیں اے میری دنیا میرے سجنہ تے تنگ ہو سی وَحُلْوُنْ لِعَادَائی جیڑے دشمن خدا ہیں انہاں واسطے دنیا مٹھی ہے وَلَقِنْ يَقْرَهُونَ لِقَائِ جیڑا میرا دشمن ہے وہ کداں واسطے موت واسطے تیار نہ ہو سی جیڑا میرا سجن ہے وہ میری ملاقات واسطے ہر ویلے تیار نظر آ سی اے خدا دے ولی ہومر دی علامت ہے جیڑا موت دی تمنا کرے مومنین کرام سورۃ الجمعہ دے وچ اللہ کیا ہے فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تُسا سچے ویتا موت دی تمنا کر کے دکھاؤ میں کو تا پوری تاریخ میدان ویدیاں ہکو ابو طالب دا بچڑا علی نظر ہے تلوار گھنے دا وید ہے قصیدہ پڑھ گیا دے لا بالی دخلت علی الموت او خرج الموت الیہ علی واسطے کیڑا مسئلہ موت میں دو ٹور کیا وے یا علی موت دے سر تے لگا سلامتی و درازی عمر علماء حق بلند صلوات میرے کرام وقت بڑا بے رحم ہے یہ بڑا تیزی نہ لوائیں دے بچہ کو جلدی جوان کریں دے جوانہ کو بڑا تیزی نہ ضعیف کر چھڑیں دے بڑی جلدی نال دہڑی آن دیئے بڑی جلدی دے نال سفید ہو گئیں دیئے لہذا وقت سارا ساتھ نہیں پیا دے دا میں چند فراز انہوں نے ترجمہ کر کے ایک دو اور گزارش کرنا چاہتا جب نا آدم ترید و ارید آئے آدم دا بیٹا ایک تو ارادہ کرے نہیں ایک تیرا خالق ارادہ کریں دے ولا یکونو الا ما یرید الا ما ارید ہومنا تو وہ ہے جو تیرا خالق چاہتا ہے بہتر نہیں تو اپنی مرضیاں کو میری مرضی دے مطابق ڈھال چھوڑا کر ایک تو سوچیں دے ایک تیرا خالق دا ارادہ ہے ایک میرے ایک تیرے ایک خالق دا تھیمنا وہ ہے جو تیرے خالق دا ارادہ ہے بہتر نہیں اپنی مرضیاں کو میری مرضیاں دے مطابق چڑھال میں کیویں کربلا کو ہر جملے جو بہر کر سکتا ہر لحظے دے بعد جس ذات نے خدا کو خطاب کر کے آکھا ہے رضم بقضائک و تسلیم لامرک میرا اللہ حسین ہوں میں راضی ہے جی میں تیری ذات راضی پتر ٹرن میں ہوں میں راضی جی میں تیری ذات پھرا ٹرن میں ہوں میں راضی جی میں تیری ذات راضی اور مومنین میں ہو سکتا ہے میں کوئی جملہ بھول ونجے میں تھی پہلے چ پڑھ دا ڈہمی دی ڈھل دی دیگر جڑا کلہ رہ گیا ذل جنا دی باغ پکڑی کھڑا ناظرہ یمیناً و شمالا جڑا ہر کہیں کو چڑھائیں دا رہے کو چڑھاوانا لا کوئی نہیں یہ سجے کھبے ڈٹھس نہ پترہ تے بھیراما دیا لاشان سرا نویت سمجھائے
کیفیت سمجھے حسین دی حالت اور اس حالت وچ شوقت تیرا جس نہ کوئی نہیں چڑھامن والا تے ہر پاس لاشن تے سامنے بھینی دے خیام تے رومن دی آوازاں جڑا کوئی نہیں نا سجے کھبے دیکھ کے بلا ہک واری اتا دیکھ کے آدھے ہون راضی ہیں میں ہوں میں راضی ہاں جی میں تیری ذات راضی ہوں اتران دی صف مرا کے جڑا آہدہ کھڑا ہوئے میں ہوں میں راضی ہاں جی میں تیری ذات راضی ہوں جب آدم ترید و ارید ایک تیرا ارادہ ہے ایک میرے تھیمنا وہ ہے جو میرا ارادہ ہے بہتر ہے اپنی رضا میری رضا دے نال ڈھال چھوڑ یا ابن آدم ملائکتی یتعاقبون باللیل والنہار تو کلہ نئے میرے ڈھیر سارے فرشتے سجو کھبوں اگوں پچھو تیرے نال ٹرتے بدے ہوں دن لِتَقْتُبُ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلْ مِنْ قَلِيلِكَ وَقَصِيرِكَ یہ فرشتے کریں دے کیا ہیں جو دہ دا ودیں وہی لکھ دے ودیں جو بلے دا ودیں وہی لکھ دے ودیں دیکھنی چاہیے احتیاط کر نوجوان بولانی چاہیے احتیاط کر اپنی زبان کو بے بہار اور بے لغام نہ بنا والسماء تشہد بما رأت من کا جو کچھ آسمان دے تلے پیا کرے نے میرا آسمان بروز محشر تیرے خلاف گواہ بڑھ کے آسمان والعرض تشہد علیکہ بما عملت علی ظہرہا جو کچھ میری زمین دے سینے تے ٹر کے کریں دارائیں میری زمین نے آ کے تیرے خلاف گواہی دے منیے والشمس والقمر والنجوم یشہدنا علیکہ بما تقول و تفعل اور میرے آسمان زمین سورج چند نجوم یہ سارے گواہن جو تو کریں دا ودائیں یا آدھا ودائیں وعنا مطمئن علی مخفیات فطرات قلبک نہ سورج دی گواہی دی ضرورت نہ آسمان دی گواہی دی ضرورت نہ ذات دی گواہی دی ضرورت نہ فرشتہ دی گواہی دی ضرورت آواز قدرت پیان دی یہ سارے گواہ نہ ہوں میں آپ جو دیکھن والا تیرا ہر عمل تیرا ہر قول تیرا ہر فعل میں آپ جو گواہ ہاں یا ابن آدم آخری جملہ یا ابن آدم ان الحلال لیس یاتیک الا قطرہ قطرہ یاد رکھیں حلال آسیہ تھوڑا 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 قطرہ قطرہ والحرام و یاتیکا کسائل حرام ہی میں آسی جی میں ویڈیوز لے دے پہوے نا لینڈ سلائیڈنگ پہ ہوں دیئے پہاڑ تو پانی آدھے کو سیل آدھے فارسی دے حرام ہی میں آسی ہے جی میں نئے دا پانی آدھے حلال قطرہ قطرہ آسیہ لیکن رکھیں یاد فمن صفا عیشہو صفا دینہو کہیں بندے دا دین اتنا خالص ہو سی جتنا ہوں دا کھامانا لا رزق خالص ہو سی پرسنٹیج دسی ہے اللہ دی ذات میں بالکل اگر کہیں تو دیکھنا نہیں نا دین کتنا خالص ہے دیکھو کھاندہ کتنا خالص ہے 80% رزق حلال ہے 20% مشکوک ہے 80% دیندار ہے 20% دین بھی مشکوک ہے جیڑا 100% حلال پیا کھانا ہے گھبرائی نہیں تیریاں نسلہ دے وچ بھی اللہ شرافت منتقل کر چھوڑے سی جو حلال اچھ اللہ نے اثر رکھ چھوڑے اور مومنین کرام جوڑی مشکلات ان زائرین دیاں اس وقت بہت بڑی ٹینشن چل دی پئی ہے پتہ نہیں قائدین رہبران ملاقاتاں جاری ہیں حکومت دے ذمہ داران نال افیسران دے نال وزراء نال اللہ کرے کوئی بہتر نتیجہ نکلے خدا کرے زائرین دیاں مشکلات حل ہوئے مومنین میں نیگیٹیو نہ سوچیں دا لیکن خدا دی ذات نے تھوڑا جیاں انیلیسس کرنے دی میں نے صلاحیت عطا فرمائی ہے میں ان دی نعمت دا انکار نہ کر سکتا اسی سب تو زیادہ فائدہ اگر خدا نہ خواستہ ظاہر نہیں پہنچ سکتے کربلا اندھے ڈھیر سارا فائدہ ہی طبقے کو ہم ہے انہوں کو ڈھیر سارا پیسہ بچ وجنا ہے جنہ دا کام ہی جھوٹ دے ذریعے رزق کماونا ہو ایک معمولی جیاں تجزیہ اصل گل ہے خدا جانے مقاصد کیا ہیں اس حکومت دے ایک کیوں کربلا دی زواری عین موقع تے زائرین واسطے نوٹیفیکیشن جاری کی تک
اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہی نہ کرنا ہے، 1 مہینہ پہلے آویں گا، نہ اتنے پاسپورٹ بن دے، نہ اتنے ویزے، نہ اتنے پیسے جمع ہو دے، سوچ بنا نہیں سکتا۔ ارباں دے وچ شیعہ قوم دے زواراں دا مالی نقصان ہے، لیکن یہ قوم مالی نقصان ہمیشہ برداشت کر میں دیئے، بھامیں کربلا دے مہندہ تک پوتری ڈیمنا پوے تا یہ سودا گھاٹے والا نہیں سمجھیں دے۔ اگر حسین دے قدمہ تک پہنچ دے ہیں جتنا خرچہ ہو بن، لیکن ظاہراً غریب مومنین نے بہت بڑا پیسہ جمع کرا ہوا ہے، خرچ کیتا ہوا ہے، ساری زندگی دی جمع پہنچی جڑے دوری جیسا مشہد پڑھ دے آسے جھنگ دے علاقے دے مستور گئی ہے، جوانی دے وچ 2 بچیاں بیوہ تھی گئی، صرف بالاں دی تربیت لوگاں دے گھر کام کرے دی رہی، 18 سال مرغیاں دے انڈے وچیں دی رہی ہے، پیسے جمع کریں دی رہی ہے۔ تو وہاں میں شوہر دے کل آلی نوار اللہ نالے وعدہ کی تہا میں کو ایک واری مولا رضا تک پہنچا چاہ میری تیتلی تقدیر تے میں حاصل۔ یہ جذبہ یہ پابندیاں ختم نہیں کر سکتی ہیں، لیکن انہاں دے پچھلے مفادات کیا ہیں، نیتاں کیا ہیں۔ ہمیشہ اس ملک دے اندر کوئی نہ کوئی طوفان کھڑا کر کے اپنے مقاصد حاصل کیتے میں دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بحرانی کیفیت بنا کے پھر اپنے مقاصد حاصل کیتے میں دے رہے ہیں۔ اس زائرین اللہ بحرانی کیفیت بنا کے خدا جانے ایک مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک قوم دے ذمہ دار دسا سکتے ہیں، دانا لوگ دسا سکتے ہیں، ایسا ہے عوام۔ میں عوامی گل کرے سا تو سا یہ فرماؤ اتنی تعداد شرفاء پڑھا لکھا مجمع بزرگ نوجوان کافی تعداد بیٹھے ہوئے، میں نے سوال دا جواب جو کہ جس ویلے بھی مذہبی اور قومی مشکل بن دی ہر بندے دے منہ چو سوال نکل دے علماء کیا پہ کریں دے، قید کیا پیا کریں دے۔ عادل امام دے منن والے بھی اللہ نے علی جی عادل امام عطا کیتا، جائے سکے پھرا عقیل نال بھی عدالت کی دی، ڈنڈی نہ مارے، اپنے آپ کو انصاف دے کٹہرے آن کے انصاف دی عدالت اپنے آپ کو پیش کر کے خود جج بن قاضی بن دے آپ اپنے آپ سے سوال کر میرا علماء دے بارے نظریہ کیا ہے اور میں علماء دی حمایت کتنی ودا کریں۔ ووٹ مرضی دا دے سے، خطیب مرضی دا سرے سے، مرضی نال جتنا پیسہ آوی جتنا تیرا دل آکے نہیں دے دا کون ہے۔ آیا اے امام حسین دے نام دے پیسہ گھنر دا اہل بھی ہے یا نہیں؟ گٹ کے پیسہ دے انہاں کو دے دیں جنہاں بن کے گھوڑا دے مربے گھننے ہو دیں، جنہاں اوکھی بڑھ میں دی قوم پیا کہ قید کیا پیا کریں دیتے، علماء کیا پیا کریں دیتے، ہک جلسہ ہوئے بھی ہک امام آلہ ہوئے، کسرت نال کومنٹس آن دینے، ہک مقصر کتھو آگئے، مسائل حل کرنے ہو میں علماء کنتے گئے، علی منافقہ دا امام نہیں، علی مومنہ دا امام ہے۔ لیکن مومنین ایک مقدس مقام ہے، مقدس ممبر ہے، سارے عزادار چہرے بیٹھیں، حکمت حکم حقیقت بیان پیا کریں نا، عوام علماء دے بارے جو عہدی رہی میں زمانت کیا حلف دے من واسطے تیار ہوں، تیرے مذہب دے علماء نے آج تک اے نہیں سوچا ایسا کو چاہدے یا نہیں چاہدہ، مقلد یا غیر مقلد، حسین دا عزادارے او میں کو بھی اسی نگاہ نل دے دیں جیڑے نگاہ نل کہیں ہلکے دے ماتمدار کو لے دے۔ علماء قدام فرق نہیں کی، قید ملت کا کوئی امام الگ ہے یا کوئی ذاکر کی، انہاں برابر دی عزت لیتی ہے، برابر دی گل سنی ہے، اور ان دوہاں کو اپنی قوم دا بچہ سمجھے، فرد سمجھے۔ اعزاز تھوڑے علماء دا گالیاں جھل کے بھی اندھے دروازے تے ٹور ونجنا، اندھے مرحوم واسطے فاتحہ پڑھنا، دعائے خیر کر چھوڑ۔
یہ تھوڑے علماء دی سیرت جنہ اپنے امام بارگاہ داخل نہیں تھی والا دیتا جدہ انہاں تے مشکل آئیے تیرے مذہب دے علماء انہاں دے دروازے تے ٹر گئے علماء کو اللہ عزت دیتا ہے اور علماء کو اللہ نے جرت بھی دیتی ہے اور انشاءاللہ تسا دیکھ سو ایک قوم قدام واسطے شکست نہیں کھا سکتی تسا بے وارث نہیں بے جویں قبلہ محمد حسین نجفی نے فرمایا اسلام آباد کہ موجودہ قائد سادہ ساجد نقوی ہے تو سادہ حقیقی قائد پردہ غیبت اجبار ہوا امام موجود ہے اسا بے وارث نہیں وارث کربلا ہے انہاں دے حقیقی نائب موجود ہیں جنہوں نے قربانیاں دے بڑی سوچ نہیں وے سکدے عراق صدام دے دور کتنے علماء کو آبا امام سمیت قیمے آلیاں مشینہ بنا کے قیمہ کر کے بہر کر چھوڑا ہے مگر کہیں علماء دا کلام نہیں وکا کہیں نے حسین دی عزاداری دے خلاف نہ زبان نہ کلام تیرے مذہب دے علماء اللہ نے تینو امین عطا فرمائے اور ہر ایشو دے ہوتے سینے تے جھک گولی جھلن واسطے تیار ہیں اور تو سب بے وارث نہیں بے لیکن اپنا حساب کرو کہ سارا سال اسا کے سلوک کرنے نہ مذہبی پاور نہ سیاسی پاور علماء دی کانڈ خالی کریں دے وے امام زمانہ دا ہاتھ ہے علماء دی کانڈ دے باقی قوم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کچھ مخلص لوگ ہیں جڑے سیسا پلئی دیوار ہیں جنہ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اگر 5000 بندہ منہ موڑ بنجے وہ 10,000 تے بھی غالب نظر آندہ اللہ نے ایسے مددگار علماء جو ضرور عطا فرمائے لیکن مومنین اپنا اتفاق رکھو اپنا اتحاد رکھو خدا دا ناہم علماء کو سن دے وے یا ذاکرین کو سن دے وے شعور تا ہر بندہ رکھ دے نا اللہ نے عقل تا عطا کیتا ہے نا اے تا ہر کہیں کو پتہ ہے اتفاق چنگی شے ہے تے نفرت بھیڑی شے اگر یہ ممبر تو محبت دا درس نہیں دے سکتے ہاتھ جوڑ چا مہینہ دا توہین کر گربان جو ہاتھ پانا اٹھی کے ہاتھ جوڑ چا اوپا آپ چا یہ رلی ہوئی قوم کو جوڑ نہیں سکتا تا مہربانی کر تروڑ بھی نہیں جے نمازی نہیں بنا سکتا تا بے نماز نہ بنا ہر مداری تھوڑے ممبر تے آ گئے ہر مداری جنہ دے ڈیزائن شکلہ حالت دیکھو خوف آندے اور ایتا کھڑ کے علماء تے فقہا دے خلاف تقریران پیاں کی دیں نہیں میرا محترم علماء اس قوم دا سر دا تاجر اور ہمیشہ قربانیاں علماء نے دیتی ہیں یہ ڈیرہ اسمیل خان کوئی دور ہے 1988 3 ستمبر دا واقعہ بھول گئے وہ کیڑی ذات ہے یہ ریکوٹلا جام تریلی مسلسل کھڑ کے تقریران کریں دا اور کل میں کوئی ایک دوست نے دسے مولانا خیر احمد نطقانی خدا درجات بلند کرے تو سے چو پیدل ڈیرہ غازی خان تک آئے ہونا کہ میں انہوں نے پیران دے چھانا چو پانی کڑ دریاں اتنے چھالے علماء ہی قدم بھی پیچھا نہیں ہٹتے ہمیں تنہا بھی رہ گئے جتنی ہمت علماء دے اندر تو زیادہ پہ کریں لیکن اسائی میں پہ کریں نہیں ہیں جی میں امیر المومنین تنہا ہے جی میں علی دے بچڑے تنہا ہیں قوم دا اپنا روح ہے ٹھیک ہے چلو قید اچ بھئی قید اے نہیں پیا کرے دا اے نہیں پیا کرے دا کائنات اچ وحد لیڈر عبادت پیغمبر علی کوئی لیڈرشپ والی ایسی خصوصیت نہیں جری علی دے اندر موجود نہ ہوئے بھائی کوئی ہے یہ جیاں جڑا کہ امیر المومنین دے اندر خدا نخواستہ قائدانہ صلاحیت نہیں لیکن جنہ لوگوں نے مننی نہیں ہو دی نا بھامے جو لیڈر علی ہا وہ علی دے علم تلے بھی نہیں ٹھولے ماشاءاللہ ارے کے ٹھیک ہیں اساں جو ہی یہاں دے پائے ہیں تو سب کیوں نہ کرے تھے علی کو پایا ہے پیچھے علی جھے لیڈر کوئی تلوار دے قبضت پیشانی رکھ کے ٹھڈا سا دھر کے آکھنا پائے گیا کاش میری آنکھاں تھوا کو نہ دیکھنا
مومنین کو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اپنی گل کرو کہ ایسا کتنے مخلص ہیں علماء نا، ایک صاحب امامہ آوے ٹھٹلی مچ میں دیئے پوری کچھی دے ویچ، اتنا نیگیٹیو رویہ چنگا نہیں، جڑے لوگ اس قدر ولایت امیر المومنین کو نیگیٹیو استعمال پہ کریں دن کہ انہاں دیاں زبانہ نہیں پہ چل دیاں کینچیاں، یہ میں کینچی کپڑا نہیں کٹیں دی، جی میں وہ ولایت کو دا نہ چاہ کے مومنین دا پیار تے سجڑ تے رشتے پہ کٹیں دن، تھوڑے جو کوئی نہیں صاحب شعور جڑا انہاں کو آکھے چاہ کہ تائیں ان دی کباری جو سمجھے چلو تیری نگاہ چون دیا نمازاں بات دے لیں تو تا کوئی انسانہ دی زبان استعمال کرنا، اختلاف نہیں نا کوئی اصول ہوندے، اختلاف دا تو بھی کوئی اصول ہوندے نا، ماما تک لگا منجنا، بھیڑا تک لگا منجنا، والدین دی توہین کرنا، کیا اس زبان تے زمانے دا امام راضی جانا نہ اللہ نے کردار ادا نہیں کیتا، نہ تائی قوم اس قدر مظلوم نہ ہوئے، سنجیدہ لوگاں نے جان چھڑائیے، یہ سادہ مسئلہ نہیں، مولویات ذاکرہ دا مسئلہ ہے، صدمامان والے تساں، پڑھامان والے تساں، جیبہ بھرن والے تساں، مسئلہ علماء پہ ذاکرین دے، اگر بانیان محبت دا درس دے میں اور آمان والے کو آکھے نا خدا دا نامن کوئی عقیدت محبت دا درس دے میں انہاں دی زبانی نہ حلیا، کیوں کہ انہاں سب کچھ گھننا دا تھوڑے کل ہونے ماشاءاللہ ہر پڑھن اللہ کیا جی میں صحیح تو سا حکم کرے سو میں کوئی بانی کو ناراض کر سکتا، پڑھن والے خطیبہ دے نگاہ بانی دا مقام کم از کم ایک معصوم فرشتے جتنا ہوں وہ ہر کیا کو ناراض کر سکتے، وہ خدا کوئی ناراض کر سکتے، بانی کو نہیں کریں، زمانے دے امام کو پڑھن والے ناراض کریں دے، بانی کو نہیں کریں دے، بانی دا جو حکم ہے وہ بانیو اگر تو کو اپنے مقام دا پتہ لگوے دا جو یہ پڑھن والے ساری منے دے کتنے یہ چلتے دا بانیاں دے اشارے تے ہیں، اگر بانیوں کچھ آکھن چاہیے ترٹی ہوئی قوم کو جوڑو، یقین کرے سو تھوڑا یہ ہکو جملہ تو کو بطول دے بچڑے دے قدمہ تک پہنچا سکتے مومنین اگر نفرت دے مینار پد دے گئے کل گل قتل و غارت دے آوے کل گل قتل و غارت دے آوے نا انشاءاللہ پر مذہب دے علماء نے وہ مثبت کردار ادا کیتا ہے انشاءاللہ اقام ایک گلدستے دے وچ پھلاں دی مانند نظر آندی پئی ہے، ہمیشہ نظر آسی، چھوٹے موٹے اختلافات دے ہوتے اپنا پیار نہ منایا گا، ایک بیدے جنازہ شامل ہے کرو، ایک بیدیاں صفحہ دی زینت بنے کرو، ایک بیدے دکھاں شریک تھے کرو، اسا دکھی قوم آئیں، اسا مظلوم لوگ ہیں، سکو امیر المومنین دی محبت دی سزا 1400 سال تو لوگ دے ہمارا لگی وستیاں دیاں وستیاں صدام دین کو مومنہ دی آبادی ہوں دی اللہ من العلم دین ابھردا راتی اتنے بلڈوزر آن دے ہن ستا کو دفنا چھوڑے دے وستیاں دے نام و نشان مٹ میں دے ہن اسا مظلوم لوگ ہیں، اسا کہیں کو کچھ نہ آکھن والے، لہذا اپنا دے زبان نہ اٹھاؤ، اپنا دے ہاتھ نہ اٹھاؤ، کہیں کو تکلیف نہ دیو، اسا کہیں دا راہ روکنا لے نہیں، تکلیف دیوانا لے نہیں، اسا تا حسین کل محبت دا درس گر دے، کہیں کو جہنم نہ پہنچا، تیری مرضی نہ کہیں جہنم نہیں منجنا، حسین تا ڈامی دی ڈھل دی دیگر روندہ بیٹھے رننے جڑا کلہ رہ گئے، نشمت کمینے دی زبان ٹوٹ پوے ہا تانا مار کے آدھے علی کا پتر ہو کے روندہ بیٹھے جے رومنا ہاوی دا میدان اچھ کیوں آئے ہیں اس ویلے قبض تلوار تو آکھ چاہیے ہنجو لڑ دیاں پہیے فرمیدن تو کیا سمجھ دیں میں جوانہ کو بیٹھا روندہ یا پھر آمد حسین کیڑی شے پئی رویں دی بھی فرمیدن یہ گل پئی رویں دیئے حسین جیئیں کریم موجود ہے تے نانے دی امت جہنم پئی میں دی شرفاء میرے سامنے بیٹھے نا حسین دے سامنے پتران دے کاتے لینا رو کے آدھے میرے سامنے نانے دی امت جہنم پئی میں دیئے تے حسین جیئں کریم ہی ہوئے کل میرے نانے کوئی گلہ نہ کرے جو حسین سا کو سوچن دا موقع نہیں دی تو ہوں کریم حسین دے منن والا ہیں اتنا تیزی نال اپنے دوستاں مومنہ کو جہنم نہ پہنچا اتنی جلدی علی بن ولی اللہ پڑھن اللہ کو جہنم نہ دیکھ
اپنا آڈٹ کر، اپنا حساب کر، اپنا محاسبہ کر، انشاءاللہ کہیں دی جرت نہیں جو حسین دی زواری روک دکھاوے۔ ماں پوتری نہیں جایا جڑا کربلا دا رستہ بند کر سکتا ہوئے، جنہاں کربلا دے رستے بند کیتے ہیں انہاں دیاں نسلاں مک گئی ہیں، حسین آج ہی چمکدا پائے۔ میری قوم دے بچے ہی ویسن کربلا، بزرگ ہی ویسن، وہ جڑے ایسا نئے مان سکتے ہمیں تھی ہوں خاک چاہ گھنا دے ہیں، جڑا مر ونیو کفن چ رکھے قبر چ ونیو خاک نال ونیو۔ یہ عقیدت کو کون مکا سکتے، یہ عقیدت کو کون گھٹا سکتے؟ حسین تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ جڑے لوگ قدم اٹھیں دے پہنو اپنے نال زیادتی پہ کریں دیں، جڑے لوگ پابندیاں پہ لائیں دیں وہ اپنے نال ظلم پہ کریں دیں۔ او محسن نقوی جیرا ہیرو بن چکا ہا، ایک اعلان دے بعد زیرو بن چکا ہے۔ او دنیا والو عزت مل دیئے حسین دے صدقے چ، تیرا تا حق بن دے ہون بھی ہور بن من موقعی حسین کلے معافی مانگا، حسین دے زوارہ کلے معافی مانگا۔ زوارہ دا راہ کوئی نہیں روک سکتا، ویسن حسین دے زوار۔ اور یہ بات ہے حسین دی بھین دا، اس عادت دا رہنے قبلہ سے بھی جملہ لکھا ہے، جڑا سجاد دے چہرے دا رنگ بدلے نا، 11 محرم جڑا آئے نا بابے دی مقتل، مومنین کرام تو سا ڈٹا ہو سی جڑا بھینا بھیرا دی لاش تے آمیں دور دیاں وسدیاں، جڑا بھین دروازے جو لگ دیئے نا وہ کہیں کمری آلے پاسے نہیں میں دی، انہیں میں دیئے جتا رش ہو دے تو کوئی یقین ہو دے میرے بھیرا دا لاشا ہی تھائیے، بھین انہیں بھاج پو دیئے۔ لیکن عجیب منظرہ 11 محرم، زینب ٹردی مقتل دو ہے، دے دی سجاد دو ہے، میں نہیں محافظہ امامت، انہیں لقب نہیں بنا عقیلت بنی ہاشم، ٹردی بھیرا دی مقتل دو ہے، دے دی سجاد دے چہرے دو ہے، جڑا بدلے نہ سجاد دے چہرے دا رنگ اکھا ودیے۔ مالی اراتا انت جودہ بے نفسک یا باقیت الماضین، او میں نے پنجہ دی یاد، او میں نے سجاد تیرے چہرے دے موت دی زردی کیوں آ گئی؟ سجاد اپنے آپ کو سنبھال، اس ویلے ٹھڈا سا بھر گیا دے پھوپی اماں میری غربت دیکھنا، جیڑا غریب پوتر ہوئے بابا دنیا تو ٹورو ونجے ہون دی لاش چاہیں دے کفن پمیں دے ہون دی کپر بڑھے دے میری غربت دیکھ کال دیگر دا بابا لتھے۔ اے اکھا اپنے غمج کڑا نہ رہو میں، او شرفاء دا مجمع میں دعا دے سکدا، جیڑا غریب پوتر ہوئے بابے دی لاش چاہیں دے کفن پمیں دے، میری غربت دیکھنا میرا حسین جیاں بابا، پتھران دا ڈھیر کربلا دی خاک۔ اے جملہ لکھا ہے قبلہ نے اگاں بد کے آدھیے نہ گھبرا، سجاد میں وعدہ کرینیا تیرے بابے دی قبری بڑسی، تیرے بابے دی قبر تے اللہ می لگنا ہے زوار آسن، 11 محرم عالیہ کھائے زوار آسن، ہن اپنے آپ کو سنبھال میں شام ونجنے صدقے۔ یہ میں تو لوگ اپنا کو نہیں رو دے، اپنی آواز آزاد کر کے رو، یہ سادہ رومن عبادت بھی ہے، احتجاج ہی ہے۔ اگر حسین دیاں بھینا راج کے رو گنے نا غلط آدن جو شہیدان دا ماتم ودے کریں گمراہ نکیتا کر جوانانو شہادت سعادہ دے، اسا اس گلو نئے ودے رو دے جو حسین شہید تھے۔ دنیا دا کیڑا مذہب جڑا آگئے کہیں بھیڑ دے نو بھیرا مارے ونن اون بھیڑ دی چادر لوٹ گنو، دنیا دا کیڑا مذہب آگئے جدے نو بھیرا مارے ونن ہو دیا کس لیا جو زجیر پاوا۔ اجرکم اللہ حق ادا کیتا نے ازادارو۔ ہن اگلی غربت جا سناما، اگلی غربت بڑی مدت بعد جملہ میں ایک کتاب وچ پڑھے، میں نے یاد ہے
کتاب دا نام میرے ذہن جو نکل گئے سارے وین نہ سنے دا جڑے عالیہ کیتے ہیں اے نفسیاتی وین میں نے اتنا پسند ہے نا جڑا چھوڑن لگی ہے بھیرا دی لاش چھوڑن نہیں لگی جڑا چھڑائی گئی ہے جڑا چھڑائی گئی ہے نا ٹر دے لے ایک گل کی دی سادیہ حسین جڑا مدینے وسدیا سے میں تیرا مزاج جان دیا حسین تو وجہ مہمان نوازا میں جڑا کوئی مسافر تیرے دروازے تے آوے آنا حسین جتنے بھی راویا جڑا ٹرن لگ دہا تو راہ لمن میں دہا میں طرف کیا دیئے اٹھی بھینی کو راہ لا اٹھی بھینا شام بھیا وے دیانی آپ دسا شام دے راہ ڈٹھے ہوئے ہانے ہائے میری قوم دا غیرت مندہ غربت کیڑی بدی روئے دیئے میری قوم دے جمانہ بزرگاں آزادارانو اللہ نہ کرے کہیں گھاری جی ایک جوان دا جنازہ ہوئے نا جس ویلے غسل دے بعد کفن پڑے دن نا تے سجن ویڑے دی آدھی چاہ رکھ دن تے حقل مرے دن آؤ آخری منہ دیکھو مومنین اے دکھا منظر ہوندہ دکھا منظر ہوندہ اتنے گریے دیا صدامہ ہو دیا قوم دے بزرگ کو خطرہ پائے ویندہ ہے مطا بھین مر ونجے اکھاں بھد دائے آکے جی میں کفن منہ تو ہٹا پیا ہوتا ہے نا آکے بزرگی میں کفن دے بند جڑے دے تے آدھے جنازہ چاہو مطا ماں مر ونجے یا بھین کفن ہٹے دیئے قوم دے بزرگ ماما چاچا جڑے دے آدھے جلدی کرو مطا کوئی مر ونجے ایک قوم روے نہیں تا کیا کرے یارہ محرم کو بطول دیا نوہا ڈولین یکم سفر پہنچین یزید دے دربار اکی دی رباب اسرار دا سار نیزے دی نوک دے دی رہی ہے اکی دی اکبر دی ماں آپ دسا 4 سالہ دی دی ہوئے بابے دیا کٹیاں ہویا رگا رات بھری رہی اکینی سکینہ طور پر بابے دا سار لوگ نیرا اور جوانا اے حوصلہ نے بطول دیا نوہا دا کائنات کوئی پرداداروں نے مستور مر ونجے آئی رکھے میں ایک دکھا جملہ پر آئے ازادار محرم دے دوران میرے نال ایک ساتھی آئی موبائل کھولے تے رنائے آدھے شاہ جی اے لفظ سن او آدھے پوری زندگی رباب دا اسرار فقط دو جھائی تے سکتائے دو جھائی تے رائے یا بادی جھولی آئی یا حرمل دا نیزہ ازادارو اے کربلا دیا ماما ہن جڑے ہی رنگج بھراما دے پترہ دے سرا دے نال ٹور دیا رہی ہیں میں کینے پر اگلا جملہ ازادار سار نیزہ دے سوار تے نال بے حیا لوگن جڑا ٹرین کربلا جو زامنہ روایت دا جڑا ٹرین 40 سید زادی دی جھولی جبال ہے 40 سید زادیاں دی جھولی جبالن جڑا ولیاں ساریاں خالیاں بال جھڑ دے رہن ماما دے دیا رہن اٹھا دے پچھو بھج دے رہن ماما دے دیا رہن جھڑ دے بالا دے سینے دے اٹھا دے پیر اے پران حالے پر چھوڑے دیں جو کوفہ جو ٹوریاں پہ آگئی شام کوئی سوکھی آئیے شام ازادار جدہ ولین ساریاں دی جھولی خالی آئی ازادار بال جھڑ دے ڈٹھے نے بال اٹھا دے پچھوں بھج دے بھی ڈٹھے نے جیڑے بھاج سکتے ہیں کافی دیر اٹھا دے پچھوں بہی ودا کے بھج دے آئے منتا کرے دے آئے نکھڑ کے مروے دے آئے ازادار آگئی اونچھا دے ہائے ہائے جتا پدماشا دی بھیڑ آئی گلیاں سوڑیاں آخری روایت
اتنا ہی مصائب پڑھنا مقصد عبادت میری قوم دا غیرت مند گلیاں سونیاں بھیڑ ڈھیر علماء پردن جو رسی ہے کئی تے گلے بہرہ ہے وجہ کیڑی آئی حسین دے بعد سالارِ زینب جدہ بھیڑ ودھیے قدم نہیں چاہے دیا حقل مرے دیا میڈیاں بھر جایا میڈیاں بھیڑا کتھا رہ گئیا تیرے سمجھن دا صدقیاں ایک ایک پردادار کو سنبھال کے قدم چاہے دیا انہا ڈٹھے دیر پہ ہو دیے ادھے ہاتھ تو دپا میں نہ لمبی رسی گھینا آیا رسی ہی کئی تے گلے بہرحال کچھ دے قدم دے ہیں کچھ دے چھوٹے جدہ کمر سدی کرنا سگینہ دیو دلیاں بڑی اے ازادار شلا ہمیشہ بس دے رہا میں میں دعا کر سکتا اے اکھا اپنے غمج کدان روین بس کوئی بلند مقام تو حملہ کرے جوان بچن دے دو امکان ہوئن کوئی بلند مقام تو پتھر مارے لکڑ نال حملہ کرے بچن دے دو امکان یا انسان رستہ تبدیل کروین یا آدھے ہوئے پتھر دے دو ہاتھ جانے دے ایڈیا مجبورن جریا شام دے بازار جتر دیا ایڈیا مجبورن بھیڑ ڈھیر آئی راہ بدل نہ سک دیا جدہ پتھر آوے ہاتھ بٹھے آئے پتھر آدھائی دے دیا لگ دائی دے دیا ایو جملہ قبلہ شفا نجفی کلمہ سونا روایت جدہ پتھر